हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाजरीन, आज कल तो रिपोर्टों पे रिपोर्टें आ रही हैं। पहले वो मैंने आपको 2025 की जो जनवरी में रिपोर्ट छपी थी 2024 के बारे में, वो उस पर प्रोग्राम किया है। साथ ही बीएलए की आ गई रिपोर्ट, ये 2025 के 6 महीनों की, वो की है। और आज जो है मेरे पास रिपोर्ट आ गई है बीएलएफ की, कि बीएलएफ ने जो है क्या किया है इन पहले 6 महीनों में। 2025 के 221 पाकिस्तानी फौजियों ने हलाक किए। मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ। जनवरी से जून 2025 तक जो है 302 हमले किए हैं बलोच लिबरेशन फ्रंट ने। इसमें 221 पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए और 17 जो है वो सरमचार शहीद हुए हैं बीएलएफ के। और बीएलए के बाय द वे सरमचार ज़्यादा शहीद हुए हैं उनके हमलों में, जो फ़िदाइन हमले उन्होंने किए थे उसकी वजह से। तो मजमूई तौर पर जैसा मैंने आपको बताया 302 हमले हुए और 148 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। तो 302 हमले, 221 पाकिस्तानी फ़ौजी और सिक्योरिटी एहलकार मारे गए और 148 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। अब इस दौरान 131 से ज़्यादा जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो बीएलएफ ने ज़ब्त किए हैं पाकिस्तान की फोर्सेस से। और 88 से ज़्यादा गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह किया है और दीगर गाड़ियां ऐसी बेशुमार हैं जिनको जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 16 से ज़ायद पुलिस और लेवीज़ की चौकियों और थानों को मुकम्मल तौर पर सफ़ायती से मिटा दिया, यानी बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। और एक एफसी की चेक पोस्ट को भी सरमचारों ने निशाना बनाया और तमाम अहलकारों को हलाक करने के बाद कामयाबी के साथ कब्ज़े में लिया और वहाँ पर मौजूद तमाम असला अपने साथ ले गए। इस कार्रवाई के दौरान बीएलएफ के 17 साथी जो है वो सरमचार जो थे उन्होंने वो शहीद हुए। और अब मैं आपको थोड़ा सा हम लोग की तफसील बता देता हूँ। हम लोग की तफसील ये है कि जो हलाकते हैं वो रियासती फोर्सेस और इंटेलिजेंस और एजेंट जो हैं या मुखबर जो हैं वो कुल मिला के 221 हैं जो मारे गए। कुल ज़ख्मियों की तादाद 148 से ज़्यादा है। अब इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनके कितने लोग मारे गए। आर्मी और एफसी एहलकार जो है 182 से ज़्यादा मारे हैं इन पहले 6 महीनों में बीएलएफ ने। इंटेलिजेंस एहलकार 3 से ज़्यादा, एजेंट और मुखबर जो है वो 23 हैं, 23। पुलिस और कोस्ट गार्ड जो है 5 हलाक हुए हैं। डेथ स्क्वाड के एहलकार 6, इसी तरह 2 फ़ज़ाइया के एहलकार हलाक हुए हैं और बीएलएफ के 17 सरमचार शहीद हुए। अब इसमें जो ज़ख्मी हैं उनमें आर्मी और एफसी जो है उनके 114 एहलकार ज़ख्मी हुए, 8 एजेंट और इंटेलिजेंस के लोग ज़ख्मी हुए, 18 पुलिस और कोस्ट गार्ड के लोग ज़ख्मी हुए और डेथ स्क्वाड के 8 लोग ज़ख्मी हुए। चौकी और थाने सुन लें। पुलिस और लेवीज़ चौकी और थानों पर 16 से कब्ज़े हुए। एक एफसी चेक पोस्ट पर हमला कब्ज़ा हुआ। सर्वेलेंस और दीगर कैमरे जो है वो 12 जगहों पे तबाह किए गए। 4 निगरानी कैमरे जब्त कर लिए गए। 17 मोबाइल टावर तबाह किए गए। इसी तरह से 27 आईईडी और दस्ती बम धमाके किए गए। इनमें से 20 दस्ती बम हमले हैं और 7 जो है 7 वो आईईडी के धमाके हैं। अब आ जाते हैं गाड़ियों और मशीनरी के जो नुकसानात हैं उनकी तरफ। तो फौजी गाड़ियों को तबाह करना या नाकारा बनाना, ये 20 गाड़ियां जो है वो नाकारा बनाई गई हैं। बख्तरबंद गाड़ियां 2 तबाह की गई हैं। 4 मोटरसाइकिल तबाह किए गए। बुलडोज़र मशीनरी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की वो 15 से ज़ायद उनको नज़र आतिश किया गया। 30 जो है वो गैस, मादनियात और राशन ले जाने वाली गाड़ियां जो है फ़ौज की वो तबाह की गई। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनको नुकसान पहुँचाया। 5 पुलिस की गाड़ियां नज़र आतिश की गई। 6 ट्रकों को नुकसान पहुँचाया और फोर्सेस की जो गाड़ियां हैं वो 2 ज़ब्त की। 131 दाने जो है वो असले के ज़ब्त किए और फोर्सेस के राशन और दीगर अशिया ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो 5 जो है उन पे कब्ज़ा किया। और इसी तरह से 19 नाकाबंदियाँ
6 مہینے میں 19 ناکہ بندیاں اور 15 لوگوں کو گرفتار کیا BLF نے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیٹرن ہے، اور سب اپنی مطلب ہے اس سے یہ اندازہ، ایک تو یہ ہے کہ چلو یہ رپورٹ آ گئی ہے، میں نے آپ کو سنا دی ہے، آپ اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جوائن کریں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا پورا ایک سمچار تنظیموں کا، BLF BLA باقی کا ایک پورا ایک سسٹم ہے، یعنی کیٹالاگنگ کرتے ہیں یہ کہ حملہ ہوا کتنے بجے ہوا، کون کون شامل تھا، شہید کون ہوا، فوج کے کون لوگ مارے گئے، مطلب ہے پوری ڈیٹیل ہے۔ اور یہ کیٹالاگنگ جو ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ویل آرگنائزڈ فورس بن چکی ہے بلوچستان کے جو سرمچار آرگنائزیشنیں ہیں، اور یہی بلوچستان کی اب قومی فوج کہلائی جاتی ہے۔ اسی کو اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری قومی فوج ہے۔ آپ نے دیکھا ویڈیوز میں کس طرح سے لوگ جو ہے وہ سرمچاروں کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن، کوئی ڈر ور نہیں ہوتا، بچے، لڑکے، ینگ لڑکے، بوڑھے بھی، مطلب ہر عمر کا شخص جو ہے وہ ان کے سامنے کھڑا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ان کو کوئی بادر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ٹرسٹ کرنے لگ گئے ہیں ان تنظیموں پہ، اور اسی لیے وہ ان کو اب اپنی قومی فوج کہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ملیٹنٹ ہیں یا جنگجو ہیں یا مجھے نہ، وہ کہتے ہیں ہماری قومی فوج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے وہ معدنیات لے جانے سے بلوچستان گڈز ٹرک مالکان ایسوسی ایشن جو ہے، اس نے 5 جولائی سے تمام معدنیات کے جو سپلائی تھی، ترسیل تھی، وہ بند کر دی۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے۔ اب وہ خوف سے انہوں نے نہیں کی کہ پچھلے ایک ہفتے میں 2 درجن سے زیادہ معدنیات لے جانے والے ٹرکوں کو سرمچاروں نے نشانہ بنایا ہے، یا ان کے اندر کوئی قومی جذبہ جاگ گیا اور وہ یہ بہانہ بنا کے کہ جی اتنے حملے ہو رہے ہیں تو ہم نہیں لے جائیں گے۔ یہ ایک گرے ایریا ہے، اس وقت ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے جو لڑ رہے لوگ، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر استقامت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ جدوجہد جاری رکھی جائے تو ہم کم از کم اگر اپنے وسائل پہ بھی قبضہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے وسائل کو اپنے علاقے سے باہر نہ جانے دیں۔ اس وقت ہمیں پتہ ہے وزیرستان میں جو لڑائی ہو رہی ہے، وہ ساری لڑائی اسی بات کی ہوئی ہے کہ فوج جو ہے وہ امریکہ کے اور چین کے اشاروں پر وہاں جا کے معدنیات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور چین اور امریکہ کی لڑائی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں پشتون دھرتی پہ ہو رہی ہے، اور اس میں جو ڈالر فوج ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے، لہٰذا خون پشتون کا بہے گا، اور بہہ بھی رہا ہے۔ تو اگر پشتون بھی کل اسی نقشے قدم پہ چل پڑیں بلوچستان کے لوگوں کی طرح، تو وہ بھی اپنی معدنیات سوچیں گے کہ ہم بھی بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگ بھی سوچیں تو وہ بچا سکیں گے، وہ سوچیں گے کہ ہم بھی بچا سکتے ہیں۔ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ بھی سمجھیں گے کہ بچا سکتے۔ یوگوسلاویا جو ہے وہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو جوڑ کے ایک ملک بنایا گیا تھا، سربیا، کروشیا، کوسوو، بوسنیا ہرزیگوینہ، یہ سارے، اور سب یہ جو علاقے تھے ان کے اندر مختلف قسم کی معدنیات تھیں، اور مارشل ٹیٹو جو تھے انہوں نے ان کو ایک آئینی ہاتھ کے ذریعے اکٹھا رکھا ہوا تھا۔ لیکن جب وہاں پہ سوویت یونین میں کمیونزم ختم ہوا، چاؤشسکو کو 1989-90 میں اتارا اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا، مار دیا اس کو اور اس کی بیوی کو، تو وہاں پہلی جو لڑائی شروع ہوئی وہ قومی بنیادوں پہ ہوئی۔ آپ چھوڑیں یوگوسلاویا کو، روس کو دیکھ لیں آپ، مطلب ہے روس کا تو یہ سوویت یونین کا کہا جاتا تھا کہ جی سوویت یونین میں طبقات ختم ہو گئے، سوویت یونین میں قومی سوال حل ہو گیا، وہاں کوئی قوم نہیں ہے، ایک ہی قوم ہے، ایک نیا انسان پیدا ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ غیر طبقاتی ہے اور وہ غیر قومی ہے، اس کی ایک ہی قوم ہے اور وہ ہے محنت کش۔ تو کیا ہوا 1990 کے بعد؟ سب سے خطرناک جنگیں جو لڑی گئیں سینٹرل ایشیا میں وہ روس کے خلاف ہی لڑی گئیں، جس کا وہ حصہ تھے، قومی آزادی کی بنیادوں پہ، رائٹ؟ تو میں تو بڑا حیران ہوا اس بات سے کہ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ اوپر ایک چادر ڈالی ہوئی تھی، لوگوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا،
یہ تو مسائل حل نہیں ہوئے. تو پھر پتہ کیا کھوج لگایا تو پتہ چلا کہ جی باکو کا سے تیل ایکسپلائٹ کر رہے تھی رشین اور فیڈریشن جو بعد میں بنی اس سے پہلے سوویت یونین, اور یہ سارا رشین ڈومینیٹڈ تھا, اور فلاں جگہ سے یہ یورینیم لے رہے تھے, اور فلاں جو ہے قوم سے یہ چھین رہے تھے اور وہ چھین رہے تھے. تو ہاں یہی کہانی ہمارے سامنے دہرائی جا رہی ہے پاکستان میں. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے. ابھی اگلے 6 مہینے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اس 6 مہینے کا ریکارڈ توڑتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. بہرحال دیکھتے رہے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.